بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ناقتو 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، کچھ دنوں سے سورہ القریش کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، اس کی تفسیر میں جا رہا تھا اور دنوں لگ گئے۔ جو مجھے سمجھ میں آئے وہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ القریش میں 2 بڑے جرائم کا ذکر کیا اور 2 بڑے انعامات کا ذکر کیا۔ دوستو، اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے عوام، اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا اور اس معاشرے کے جرائم پیشہ افراد سے تحفظ فراہم کرنا اور یوں قانون کی بالادستی قائم کرنا اور کسی بھی حکمران ہو، حکومت ہو، کی اولین ذمہ داری اس بات پہ آتی ہے وہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے اور یوں ریاست کا وجود میں آنا اس نظریے پر قائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر رہنے والے باشندوں کو اندرونی اور بیرونی حملے سے اور ان سے محفوظ رکھے اور سماج دشمن عناصر سے بھی نجات دلائے اور ملک میں امن و امان قائم کرے۔ یوں اللہ تعالیٰ سورہ القریش میں بڑی وضاحت سے معاشرے میں پنپنے والے اور وقوع پذیر ہونے والے 2 سب سے بڑے جرائم کا ذکر اور 2 سب سے بڑے انعامات کا ذکر بھی کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ القریش میں یوں بیان فرماتا ہے، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک اور ملفسی میں کھانا اور خوف میں امن دیا۔ گویا بھوک اور خوف 2 سب سے بڑے جرائم گنے جاتے ہیں اور یوں یہ بھی سمجھ لیں وہ 2 بڑی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کرنے والی مخلوق کے اوپر اتارتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو امن اور معاشی خوشحالی کے نام پر دنیا میں عطا فرماتا ہے، اس طرح یہ دونوں سب سے بڑے جرائم اور یوں 2 سب سے بڑے انعامات کا ذکر ہے۔ لیکن اسلام کے نام پر قائم ہونے والا یہ ریاست مدینہ، جس کے خواہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ ہیں، اور اس ملک میں جس طرح قانون اور انصاف کی دھچکیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پھر لاقانونیت ہو یا پھر امن و امان کا ہو، انہوں نے اس کے آرڈیننس جاری کر کے لاقانونیت کو قانون بنا دیا۔ اس سے پورا معاشرے میں خوف اور جرائم کا معاشرہ اس وقت میں دوستوں بن چکا ہے اور جرائم پیشہ افراد عوام کو دن دہاڑے ان کی جان و مال سے محروم کر دیتے ہیں اور قانون کے محافظ نہ صرف اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے یہ ہونے والے جرائم اور عوام کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہر حکومت نے ان عوام کو یا مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اس میں سب سے بہتر کردار ادا کرنے والے صحافی ہوں، لکھاری ہوں
یا نامہ نگار ہوں، چاہے وہ اینکر ہوں، وہ معاشرے کا ایک حساس طبقہ ہے۔ اگر یہ نہ لکھیں تو مظلوموں کی آواز ہائی کمان پر یا اعلیٰ حکام تک کون پہنچائے؟ اور جو مظلوموں کی آواز حکام تک پہنچانا چاہتا ہے اس وقت، چاہے یہ موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت، بلکہ پاکستان کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک نامہ نگاروں پر، اینکر پر جو مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، وہ اعلیٰ حکام تک آواز پہنچانے کا فرضیہ ادا کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن ایسے افراد میں بھی نوسرباز جرائم پیشہ افراد کے فراڈ کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، تو پھر یقیناً معاشرہ جرائم کی ایک ایسی بند گلی میں آ جاتا ہے یا گلی میں محصور ہو جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ حال ہی میں نے بھی سوچنا شروع کیا، پھر آج سے 20 سال پہلے میرے ساتھ بھی قبضہ مافیا نے جو سلوک کیا، وہ جس طرح دھوکہ دہی اور جلد سازی سے مجھ سے میری جائیداد سے محروم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور آج کے پاکستان میں لاقانونیت کی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اور ہم آج تک یہ میں ذکر نہ کر سکا، آج یوں جیسے میں سورہ القریش کا مطالعہ کرتا رہا، اس کی تفسیر میں جاتا رہا، یوں مجھے بھی حوصلہ ہوا میں بھی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر سکوں۔ چند روپوں کی خاطر بک جانے والے یہ قبضہ مافیا ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ نوکری کرتے ہیں تو فرض میں کوتاہی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو لین دین میں معاملات میں اونچ نیچ کرتے ہیں، ہر کسی کو فراڈ کے ذریعے داؤ لگانا اپنا حق سمجھتے ہیں، جو بات کرنی اس میں پورا نہ اترنا، یا پھر لمبے یاد سے بھرپور خط لکھنے، وہ بھی ان کو شرم نہیں آتی، اور خراب مال بھی چلا دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر خوش ہوتے ہیں، کسی اور کی شے پر قبضہ کر کے بغلیں بجانا یا خوشی کا اظہار کرنا، اور انسانی اوصاف و اخلاق کی قدر نہیں کرتے۔ وہ آج سے 20-25 سال پہلے کیا تھے، اب کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کے ساتھ ہمارے اموال میں اتنا اضافہ کیا، 20 سال پہلے جو مال تھا اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دوستو، اس وقت ایمانداری، دیانت اور صداقت کو زمانے میں گئی گزری بات کا خیال کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اپنے موقف کی تائید میں بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھ لیں، اگر ریڑھی والے سے 2 کلو پھل خریدیں تو شاپنگ بیگ میں جب گھر آ کر کھولتے ہیں تو وہ سارے پھل خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک نے فراڈ پہ، قبضہ مافیا کا ذہن بنایا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، چپراسی سے لے کر پرائم منسٹر تک سارے قبضہ مافیا ہیں۔ کوئی سیاسی قبضہ مافیا ہے، کوئی مالی قبضہ مافیا ہے، کوئی بے ایمان مافیا ہے، کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے والا مافیا ہے، کوئی قبضہ گروپ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بہتر حالات میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر و جمیل عطا فرما کر اس کی آنے والی نسلوں کو ایسا کرم فرماتا ہے، وہ 10 گاؤں گھی میں، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ ایک شعر میں حاضر ہے،
پھر ملیے کہ سیم پہ ہوتی رہی تکرار، جب ہاتھ کسی کے بھی دفینہ نہ آئے۔ دوستو، ہمیں تو کیا ہونا تھا وہ ہو چکا، یہ اب اگلی نسلوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین و اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلکھلا کے عطا فرماتا ہے، اور جو خود غرض، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا کے چند سکوں کے لیے ڈوب مرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس کے ساتھ تم نے فراڈ کیا، کس کے ساتھ تم نے یہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے فضل سے قائم و دائم ہیں، پہلے سے خوش ہیں۔ دوستو، یہی اتفاق اتحاد اگر ہم میں ہو جائے، کسی کو دال لگانا یا کسی کے قبضہ مافیا ہونا، وہ آخر میں کیا کر سکتا ہے؟ اور دوستو، آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔